ہمارے پاس لیڈرشپ ہی نہیں ہے. جو لیڈر ہے اس وقت جس کے پاس ساری پاور ہے 17 امینڈمنٹ کی وجہ سے, اس کو صرف ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے, کسی طرح NRO کے کیسز سے نکلنے کے لیے, کسی طرح جوڈیشری کے اندر اپنے لوگ گزارنے کے لیے, اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے. تو وہ کیسے یہ مسئلے, اتنے بڑے مسئلے حل کر سکتا ہے؟ اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان مسئلوں کا. خان صاحب آپ امید رکھتے ہیں لیڈرشپ بہتر ہونے کی مستقبل میں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان میں ایک انقلاب آ رہا ہے. آزاد عدلیہ آ گئی ہے, آزاد سپریم کورٹ ہے, ایک آزاد میڈیا ہے, وائبرنٹ میڈیا پاکستان کا, ایک پبلک ہے جو اب شعور رکھتی ہے. صرف ایک آزاد الیکشن کمیشن کی اب جدوجہد چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہو, تاکہ یہ جو بائی الیکشن میں دھاندلی, ہر بائی الیکشن میں ساری پارٹیز نے کیا دھاندلی ہوئی ہے. تو وہ کیسے آئے گا آزاد الیکشن کمیشن خان صاحب؟ وہ کیسے آئے گا؟ یہ سپریم کورٹ کے ذریعے یا فوج کے ذریعے, کس طرح آئے گا وہ؟ نہیں, یہ سپریم رائٹ ہے ہمارا, کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہو. تو اس کے لیے اب ہمیں لڑنا پڑے گا اور عدالت میں جانا پڑے گا, اور یہ اس میں انشاءاللہ میری پارٹی سب سے آگے ہوگی. کیونکہ دیکھیں, جب تک آپ کی ہندوستان کے اندر تبدیلی کیسے آئی ہے, صرف اور صرف ایک ذیشان تھا ان کا الیکشن کمشنر جس نے آزاد الیکشن کمیشن رول طے کیے. آج ہندوستان میں یہ ہے کہ 50 کروڑ لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, ایک میں نہیں کوئی شور مچاتا دھاندلی ہوئی. پاکستان میں جو الیکشن ہوتا ہے ساری پارٹیاں کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. اس کا مطلب کہ ہمارا پروسیس غلط ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سارا عملہ ہے وہ حکومت پرووائڈ کرتی ہے الیکشن کمیشن کا. ہندوستان کے اندر ان کا علیحدہ سیکریٹریٹ ہے. اس لیے الیکشن کمیشن کو آزاد کرنے کی جدوجہد کی ضرورت ہے پاکستان میں, اور پھر پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوں گے ایک حقیقی جمہوریت آئے گی انشاءاللہ. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی عمران خان صاحب کی. چودھری صاحب, آپ نے بھی خان صاحب کی گفتگو سنی. آپ امریکہ کے حوالے سے انہوں نے خصوصی طور پر ذرا بات کی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خصوصی طور پر وہ مداخلت کر رہا ہے. وہ ظاہری بات ہے, وہ پاکستان کو آگے کیے ہوئے ہے افغانستان کے ساتھ جنگ میں, اور وزیرستان میں اس وقت جو بھی ہو رہا ہے فاٹا پہ, اس پر کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں, یہی بات ہم پہلے کر چکے ہیں نا کہ جب قرضے بھی تو انہوں نے دیے ہیں نا, جب انہوں نے قرضے دیے ہیں, جب آپ کو دبایا ہے تو وہ اپنی باتیں منوا رہا ہے. اور منفی قوتیں جب ہم کہتے ہیں, خفیات, بالکل انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا. بڑی اچھی بات ہے کہ وہی ہے کہ جو وہ پازیٹیو کبھی نہیں ہو سکتی, وہ نیگیٹو ہی ہے. اور نیگیٹو کا کام یہی ہے کہ اس ملک میں عدم استحکام ہو, اور یہاں سے کوئی ایسا انقلاب نہ اٹھ سکے جس کے بارے میں بہت سارے مورخین نے اپنی کتابوں میں انکشاف کیا کہ فلاں خطے سے ہو سکتا ہے, فلاں خطے سے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جب اپنا تجزیہ لگایا تو انہیں فیل ہوتا ہے کہ وہ یہیں سے ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. مگر مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا لانگ مارچ میں کافی اتحاد تھا, اور اس سے پہلے بھی ان کا کافی فرینڈ شپ جو ہے دیکھنے میں آتی رہی ہے. اس وقت کچھ کھچے کھچے سے نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے. جی ہاں, کیونکہ یہ تو اپنی پالیسی میں بڑے واضح ہیں عمران خان صاحب. لیکن میاں صاحب نے ابھی جو 2 روز پہلے پریس کانفرنس بھی کی, تو ان میں بھی انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرانا دور بہتر تھا اور وہ اس دور کو برا بلا کہتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ دور پھر بھی اچھا ہے. اصل میں ان کی جب فلاسفی کو دیکھا جائے تو وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ برا ہی صحیح, لیکن کم از کم آمریت نہیں ہے. اب یہ ان کی توجیہ ہے, لیکن یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کردار جو انہیں ادا کرنا چاہیے, مسلم لیگ نون وہ کردار ادا نہیں کر رہی. میں اس بات سے بالکل متفق ہوں. مگر آپ دیکھیں, ہماری عوام, پھر اس کا مطلب ہے وہی بات آ گئی کہ ہماری عوام بے حس ہو چکی ہوئی ہے کہ اگر یہ مثبت کردار ادا نہیں کر رہی, تو آپ یہ دیکھیں کہ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو بڑی واضح طور پر برتری حاصل ہوئی ہے. چودھری صاحب, ضمنی انتخاب آپ دیکھ لیں, دونوں میں ٹرن آؤٹ کیا رہا ہے, اور یہ اتنے لوگ عوام نہیں ہوتے. جو یہ ووٹ ڈالنے والے جو ہیں یہ تو پارٹی ایفیلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں, یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی تعلقات یا رشتہ داریاں ان پارٹی ورکروں کے ساتھ ہوتی ہیں. عوام ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں 2.5 لاکھ ووٹ ہوتے ہیں, اور ٹوٹل 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں پڑتا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام نے. ٹھیک ہے, واپس دوبارہ اسی ٹاپک پہ آتے ہیں, چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس پہ آپ تجزیہ دیں گے کہ جو برطانیہ یورپ میں مقیم, پھر اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں, دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے وہ کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں تارکین وطن کو تو پاکستانی عوام سے بھی زیادہ مزریبل
समझता हूँ। अभी खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम तो बेचारी वैसे ही डरी सहमी बैठी है, और तारकिन वतन तो उनसे भी ज्यादा डरे और सहमे बैठे होते हैं। अभी भी इसी मार्च में ले ले, ऊपर तले कितने सानहे हुए। पहले एक बच्चे का जो 92 बच्चा था उसका अगवा हुआ, पता नहीं चल रहा। उसके बाद ये एक ही दिन में 7-8 धमाके हो गए। ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, हमें पता होता है। और हम चूंकि उस मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ के इंसाफ का बोलबाला है, जहाँ इंसानी हकूक की पासदारी की जाती है, तो इस हवाले से हम बहुत जल्दी डर जाते हैं कि वहाँ क्या होगा। और जाने के हवाले से भी अल्टीमेटली हमें ये भी पता चला कि बहुत सारी फ्लाइट्स जो है वो भी लोगों ने कैंसिल करवाई, नहीं जा रहे या नहीं गए। तो किरदार क्या अदा कर सकते हैं, मैं नहीं कुछ समझता कि अमली तौर पे वो। तो सर आखिर में 30 सेकंड में बता देंगे इस दहशतगर्दी पर काबू पाने का हल क्या है? दहशतगर्दी पर हमें सबसे पहली चीज जो है ना, कौम को, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले सियासी जमातों की बात बड़ी कर ली, कौम को अपने अंदर नेशनलिज्म जो है वो पैदा करनी होगी कि अपने अंदर कौमियत, बहसियत पाकिस्तानी जो है ना वो जज्बा उभारना होगा। जब हम ये सोच लेंगे कि साथ वाले इलाके में बम फटा है तो ओहो फट गया हो, बस उसके बाद बैठ के नहीं, ये सोचना है कि ये हमारे घर में फट गया, ठीक है। और अपने आप को कॉन्शियस रखना बड़ा जरूरी है हर चीज में, क्योंकि यहाँ देखें 7/7 के बाद किस तरह लोग कॉन्शियस हुए। आपने भी यहाँ देखा कि 2 धमाके हुए थे 21/7 और 7/7 के, लोग कितने कॉन्शियस। हमारे मुल्क में रोज हो रहे हैं लोग, फिर वही साइकिल पे चीज पड़ी है, कोई ध्यान नहीं करता, किसी के घर में कोई चीज रख के ध्यान नहीं करता। इस हवाले से लोगों को थोड़ा कॉन्शियस तो होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी मुबीन साहब, आप डेली औसाफ से ताल्लुक रखते हैं और आपका पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए गुफ्तगू की। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी मुबीन चौधरी साहब की और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी भी। मगर मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दुश्मनों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नाज़रीन, हमें खुद अपने मुल्क की, अपने वतन की हिफाजत करनी है, हमें खुद जागना है। हमें हुक्मरानों पर भी नहीं रहना कि हुक्मरान वो हमारी सुस्ती, हमारी बेहुसी और हमारे सोने का जो है वो फ़ायदा उठाते हुए हो सकता है कि गैरों को अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त दें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को सदा सलामत रखे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।